آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. ان کی شخصیت کے حوالے سے جاننے کے لیے اور ہمیں کیا کچھ سیکھنے جاننے کو ملتا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں. یہ تمام باتیں دو ایسے معزز مہمان شخصیات کہ اب یہ استاد کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان سے کچھ جو تھوڑا بہت میں نے تو کچھ ابھی تو سیکھنے کا عمل تو زندگی کی آخری سانس تک جاری و ساری رہنا چاہیے. تھوڑا بہت اگر لگتا ہے کہ میں نے کچھ سیکھا تو یہ ان دو شخصیات کا بھی بڑا اہم کردار ہے. میری پہلی مہمان شخصیت ہماری تو آپا ہیں، پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ، معروف مذہبی اسکالر ہیں، اور آپ معروف اور ہر دل عزیز اسکالر غلام مرتضیٰ ملک مرحوم کی صاحبزادی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گو کہ میں آپ کے تعارف میں انصاف ابھی نہیں کر پائی، لیکن بہت شکریہ. نہیں، بہت کافی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اگلی مہمان شخصیت مہمان نہیں، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور پرائیویٹ چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب نمائندگی بین الاقوامی سطح پہ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروفیسر صاحبہ کو ہم ایک دفعہ پھر اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں آج. ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ایک دفعہ پھر وقت نکالا. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ جب بھی کہیں گے میں وقت نکالتی رہوں. بس یہی ہم سننا چاہتے تھے. یہی. اور ہمارے لیے یہ عید سے پہلے عید ہو گئی. عید ہو گئی، بالکل ایسا ہی. رمضان میں نے پروگرام کے شروع میں یہ کہا تھا اور میں یہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مقام حاصل ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخصیت جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ ہماری ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. گفتگو کا آغاز میں چاہوں گا پروفیسر صاحبہ سے کروں. کس طرح سے آپ یاد کرتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو تصور کرتی ہوں نا ان کی شخصیت کا، تو میں اپنے آپ کو بھی ایک بہت معزز، مکرم اور مقدس سمجھنے لگتی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ یقین کریں کہ اگر میں نے کبھی اپنے آپ کو عزت دی ہے اپنی نظر میں تو صرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے دی ہے. اور آپ نے ابھی ایک جملہ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے، میں کہوں گی کائنات کی تمام عورتوں کا فخر ہے یہ. سبحان اللہ. میں نے یورپ میں، امریکہ میں بھی جب خواتین کو دیکھا بات چیت کرتے ہوئے، تو میں نے مثال کے طور سے اگر کسی خاتون آئیڈیل کو یا ان کے نام کو پیش کیا تو وہ سیدہ تھیں. دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کو عزت ملی، فلاں کو آزادی ملی، فلاں کو مقام ملا، مگر آپ جتنا پیچھے بھی چلے جائیں، پرانے زمانے میں سیدہ مریم اور ہمارے زمانے میں، ہمارا زمانہ یعنی 1500 سال، سیدہ خدیجہ. بالکل ٹھیک. آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی دو خواتین کا نام لیا کہ کائنات کی بہترین، مثالی ترین خواتین وہ ہیں. پرانے میں سیدہ مریم علیہ السلام اور اس میں حضرت خدیجہ. اور دیکھیے میری تو آئیڈیل ہیں ہی، لیکن آپ سوچئے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ خاتون کو کیسا ہونا چاہیے، تو پوری آپ دنیا کی اب لائبریریز چھان ماریں، آپ کو اگر کوئی پرفیکٹ پرسنالٹی کو دیکھنا ہوگا، مردوں میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مطلب کوئی ملتا ہی نہیں جو شخصیت کے ہر پہلو میں مکمل ہو، جسے اللہ نے ان کی تو گواہی دے دی کہ کامل ترین اسوہ حسنہ. خواتین میں آپ بحیثیت تاجر دیکھ لیں، بحیثیت ماں دیکھ لیں، بحیثیت ساتھی اور غمگسار بیوی دیکھ لیں، بحیثیت خاتون دیکھ لیں، اور پھر نصیب دیکھیے کہ کائنات میں پہلی بار جس کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا نصیب لکھا ہے وہ سیدہ خدیجہ ہیں. سبحان اللہ. اور پھر نصیب دیکھیے کہ آپ کو معراج میں اگر کسی کے محل کی زیارت کرائی جاتی ہے جنت میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جنت کی زیارت کرائی گئی تو آپ نے وہاں موتیوں کا محل دیکھا، اور وہ محل کس کا ہے؟ سیدہ خدیجہ کا ہے. اور آپ یہ نصیب دیکھیے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آتے ہیں تو آ کر کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، برتن میں سیدہ خدیجہ کچھ آپ کے لیے لا رہی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا سلام کہیے. اللہ انہیں سلام کہہ رہے ہیں اور انہیں جبریل کا بھی سلام کہیے. کیا ایسا نصیب کسی مرد کا بھی ہے؟ اللہ اکبر. تو میں کیوں نہ ایک عورت ہونے پہ فخر کروں؟ میں کیوں نہ سوچوں کہ میری ام المومنین میری ماں ہیں وہ، اور میں ان کی بیٹی ہوں،
اور میں ایک عورت ہوں اور وہ ایک عورت. واہ واہ. واہ. ان کے 4 بھائی تھے مگر ان کے والد نے اپنا جانشین ان کو بنایا تھا. سبحان اللہ. واہ. ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے. یہ اپنے والد کی تجارت میں مدد کرتی تھیں اور وہ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. اس قدر ذہین و فطین تھیں کہ حساب کتاب یہ رکھتی تھیں. اور یہ ایام جاہلیت، یہ وہ زمانہ ہے جب کچھ باپ زندہ بیٹیوں کو دفنایا بھی کرتے تھے. بالکل بالکل. میں یہ وہ زمانہ ہے جب کوئی عورت کی، بچی کی کوئی عزت نہیں تھی. اس میں ان کا اتنا وقار تھا اور اتنا ان کی پاک دامنی کا چرچا تھا کہ انہیں خدیجہ سے زیادہ طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا. بالکل. پاک دامن، پاک باز کردار والی. عالم یہ تھا سخاوت کا کہ صبح سے شام تک ان بانٹا کرتی تھی دونوں ہاتھوں سے. ہر غریب کو ان کا نام معلوم تھا کہ ان کے پاس سے جائیں گے خالی ہاتھ نہیں لوٹیں. اسی لیے غالباً ملکۃ العرب کا بھی لقب ان کا ہے. ان کے بہت سارے بے القابات. شک بے شک بے شک. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ یہ بھی تو ان کی ذہانت ہی ہے نا کہ جب انہوں نے انتخاب کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرا مال تجارت کے لیے آپ لے کر جائیں، اور یہ بھی پیشکش کی کہ باقیوں سے دگنا دوں گی، تو یہ بھی تو ذہانت تھی. نہ صرف یہ ذہانت تھی بلکہ میں یہ کہوں گی کہ یہ آپ کی اگلی تمام عمر جو ہے اس فیصلے کے بعد ہوئی. سبحان اللہ. یعنی سبحان آپ نے جو ان کو پہچانا، بصیرت کی وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نگاہ عطا فرمائی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سن کر ہی. آپ کی بھی خواہش تھی لیکن آپ شرما رہے تھے خود سے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اپنا مال دیجیے اور میں تجارت کروں. اچھا. آپ کے دل میں یہ بات تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ قبول فرمائی ان کے دل میں بھی ڈال کے. سبحان اللہ. اور انہوں نے خود پیشکش کی. اسی طرح سے شادی کی پیشکش بھی انہوں نے خود کی. ٹھیک. دیکھیے اب مجھے یہاں پھر ذہانت کی بات ہے اور قسمت کی بھی بات بے ہے شک. کہ جو بندہ دوسروں کے کام آتا ہے یا دوسروں کے لیے اخلاص رکھتا ہے، رب العزت اس کے کام سنوارتا چلا جاتا ہے. یہی سیدہ خدیجہ کا مال دوسرے عرب لے کر جاتے تھے تاجر، اور وہ جتنا نفع لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 10 گنا زیادہ نفع لے کر آئے. وجہ کیا تھی؟ نفع ان کو بھی 10 گنا ملتا ہوگا لیکن وہ خود سے ہی اپنا حق رکھ لیتے تھے ان سے لینے کے علاوہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بالکل ویسے لا کر دیا تو ویسے ہی یہ حیران ہو گئیں کہ اس قدر نفع ملا. اور دوسرے جو میسرہ غلام تھا ان کا جو ساتھ رہا پورے سفر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطوار مبارک دیکھتا رہا، لوگوں سے ڈیلنگ دیکھتا رہا، ایمانداری اور آپ کی شخصیت میں محبت اور نرمی دیکھتا رہا، اس نے جو آ کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور تاجر ہی نہیں بطور شخصیت بھی آپ اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، جبکہ آپ 2 شوہروں سے بیوہ تھیں، 3 عدد بچوں کی ماں تھی اور 40 سال کی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوان تھے، غیر شادی شدہ تھے، 25 سال کے تھے. آپ نے خود شادی کا جب پیغام بھیجا، اور آپ دیکھیے کہ اس قدر نامور اور اس قدر عمدہ نام تھا ان کا، اتنی اعلیٰ شہرت تھی کہ اس وقت بھی لوگ ان سے شادی کرنے کے لیے بہت بےتاب ہوا کرتے تھے، پیغام بھیجا کرتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام آیا تو آپ نے لمحہ نہیں لگایا کہ اپنے چچا کے پاس تشریف لے گئے. بالکل صحیح. بالکل کی طرف بھی ہم نے بڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے جی سرور حسین نقشبندی بھائی، میں تو بھائی ان کو کہوں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ. میں منقبت پیش کرتا ہوں. جی ضرور. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں کیا کہنا اپنے کہے ہوئے چند اشعار. آبروئے دین و ملت ماں خدیجہ ہیں، انتخاب چشم قدرت، انتخاب چشم قدرت ماں خدیجہ ہیں، آبروئے دین و ملت. کفر کے ماحول میں بھی آپ تھیں عفت ماں،
سیرت پاک تینت ماں خدیجہ آپ ہیں انتخاب چشم قدرت ماں خدیجہ آپ ہیں سب سے پہلے دین حق کی سربلندی کے لیے جس نے دی ہے اپنی دولت جس نے دی ہے اپنی دولت ماں خدیجہ آپ ہیں اور آپ کے عز و شرف کا ایک پہلو یہ بھی ہے آپ کے عز و شرف کا ایک پہلو یہ بھی ہے مادر خاتون جنت مادر خاتون جنت ماں خدیجہ آپ ہیں مادر خاتون جنت اور ہم قدم تھیں مشکلوں میں شاہد و عالم کے ساتھ ہم قدم تھیں مشکلوں میں شاہد و عالم کے ساتھ کوہ عزم و استقامت کوہ عزم و استقامت ماں خدیجہ آپ ہیں انتخاب چشم قدرت جز براہیم آپ ہیں اولاد پیغمبر کی ماں جز براہیم آپ ہیں اولاد پیغمبر کی ماں کس نے پائی ہے یہ عزت کس نے پائی ہے یہ عزت ماں خدیجہ آپ ہیں اور جب نبی نے کہہ دیا خیر النساء العالمین ماورائے ہر فضیلت ماں خدیجہ آپ ہیں انتخاب چشم قدرت ماں خدیجہ آپ ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں، پروفیسر صاحبہ ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، اور گفتگو آج ہم کر رہے ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے.
ظاہر ہے ہم ان کو یاد کر رہے ہیں, ان کا آج یوم وصال بھی ہے, اور ان کی سیرت میں ہم سب کے لیے, خواتین کے لیے بالخصوص, اور میں تو سمجھتا ہوں تمام انسانیت کے لیے بہت ساری رہنمائی ہے, اور ان کی سیرت ہی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ان کی خدمات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پروفیسر صاحبہ, میں ابھی بہت خوب طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو غار ہرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور پھر جو واقعہ, میں تھوڑا سا واپس پیچھے جانا چاہتا ہوں. آپ نے بتایا کہ ان کے 4 بھائی تھے, لیکن ان کے والد نے انتخاب کیا ان کا کہ وہ کاروبار سنبھالیں. ان کا جب نکاح ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو ان کی عمر 40 برس, اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس, یعنی 15 سال کا وقفہ, اور خاتون کی عمر زیادہ. تو آج تو ظاہر ہے یہ ہمیں روٹین نظر نہیں آتی, یہی سننے میں آتا ہے کہ ہم عمروں کا جو رفاقت ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. اس وقت کیا روٹین تھی اس دور میں؟ کیونکہ اگر یہ بھی آؤٹ آف روٹین ہے تو کیا میں حق بجانب ہوں یہ سمجھنے میں کہ خالق کے کل نے تو پھر سیدہ کا انتخاب پہلے سے کر رکھا تھا نا آقا کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ خالق نے تو سبھی کا انتخاب جو ان کا پہلے ہی کیا ہوتا ہے, اور کس کے لیے کون بہترین ہے, اور جن کو خیر النساء آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذاتی خیال ہو یا نہ ہو, اللہ کا تو یقین سبحان اللہ, سبحان اللہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش نفس سے کوئی کامنٹ پاس بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ سیدہ خدیجہ کی جو سیرت طیبہ ہے, طیبہ سے یاد آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے طیبہ فرماتے, سبحان اللہ, طیبہ طاہرہ. اور جب دوسرے صاحبزادے پیدا ہوئے تو ان کو طیب اور طاہر ان کے نام کی وجہ سے آپ پیار سے پکارتے تھے. ماشاءاللہ. سیدہ کی سیرت کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ ان کی ممد و معاون ہونا ہے. دیکھیے, ایسا ساتھی, ایسا غمگسار اور ہمدرد انسان آپ کو چاہیے رہتا ہے پوری زندگی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص چاہیے تھا, جنہوں نے یتیمی میں بچپن بتایا, اس کے بعد جوانی میں ان کے ساتھ ان کے چچا کا ساتھ تھا حضرت ابو طالب کا. اب انہیں ساتھی ایسا چاہیے تھا کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو ڈیوٹی لگانا تھی وہ سب سے مشکل تھی. امام الانبیاء بننا تھا اور کفار مکہ کے سامنے کھڑے ہونا تھا جن کے اندر بالکل رحم نہیں تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی کی ضرورت تھی, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تسلی دے رہی ہیں, حوصلہ دے رہی ہیں. صرف اتنا ہی نہیں, ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے, اس زمانے میں بھی تھی نان نفقہ کی. ٹھیک ہے. اب یہ تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی حضرت خدیجہ کے مال سے کرتے تھے اور اسی طرح سے اپنا حق لیتے تھے. سبحان اللہ. اب جب اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی ذمہ داری ڈالی تو کفار نے مسلمانوں پر ستم ڈھانا شروع کیے. ایک دن باہر سے تشریف لائے تو بہت دکھی, اور حضرت خدیجہ آپ کا چہرہ انور دیکھتی جاتی تھیں تو سمجھ جاتی تھیں کہ کچھ غیر معمولی ہے. تو سوال کیا کہ کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ اے کاش میرے پاس اتنا ہو کہ میں فلاں فلاں مسلمان جو تشدد کا شکار ہیں میں انہیں پیسے دے کے آزاد کرا لوں, سبحان اللہ. جو مسکین ہیں میں ان کو کھانا پہنچا دوں, جن کے گھر بار نہیں ہے میں ان کو چھت دے دوں. واہ. تو سیدہ خاموشی سے گئیں اور ان کے پاس سونا, چاندی, اشرفیاں, مال و دولت انہوں نے پورا صحن بھر دیا, درمیان میں لا کے سب کچھ ڈھیر کر دیا. اور یہ اس وقت سب سے زیادہ امیر خاتون تھی مکہ کی. اور پھر 4 سرداروں کو بلایا جو اس وقت سب سے زیادہ معزز تھے, ان کو دعوت دی اور ان کو گواہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جتنے بزرگ اور رشتہ دار تھے ان کو بھی بلایا, اور سب کے سامنے فرماتی ہیں, یہ ایک خطبہ ہے جو ایک خاتون دے رہی ہیں کہ یہ سارا مال میں آج ان کے حوالے کرتی ہوں اور میں ان کو نان نفقہ کی ذمہ داری سے آزاد کرتی ہوں. سبحان اللہ. یہ لگ کے دین کی خدمت کریں, یہ وہ کام کریں جو رب نے ان کے ذمے لگایا ہے, جو معاشرے نے ان کے ذمے لگایا کہ یہ مجھے اور 11 بچوں کو پالیں. واہ واہ واہ.
تو یہ میں آج ان سے اتارتی ہوں ذمہ داری، اور یہ مال میں ان کے حوالے کرتی ہوں، مسکینوں کو دیں، مسلمانوں کو دیں، غلاموں کو دیں، یہ ان کا ہوا۔ اب یہ ایک خاتون ہے جو اپنے شوہر کی اس طرح سے، آپ کا سوال کہ بچی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی ایج کی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہی تھا، لوگ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پسند کرتے تھے شادی کے لیے، بڑی عمر کی خاتون کو، بیوہ کو، دو دو شوہروں سے بیوہ کو۔ حالانکہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کا کیس الگ ہے کہ چونکہ بہت معزز بھی ہیں، بہت متمول بھی ہیں، بہت مشہور بھی ہیں، ورنہ کوئی بڑی عمر کی خاتون سے شادی کا خواہش مند اس زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ان کے پہلے شوہر ابو حالہ سے ان کے 2 بیٹے ہیں، دوسرے شوہر عتیق سے ان کی ایک بیٹی ہیں، پھر حضرت زید بن حارثہ ایک غلام بچے ہیں جن کو بچہ بنا کے رکھا ہوا ہے، پھر سیدنا علی مرتضیٰ کو بھی یہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پال رہے ہیں، تو 5 بچے تو یہ دوسرے ہو گئے، 6 بچے اپنے ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، 4 صاحبزادیاں، 2 صاحبزادے، تو 11 بچے پال رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، اور یہ ذمہ داری بھی ہٹا دیتے ہیں کہ آج سے ان کی تربیت کی، ان کی کفالت کی، ان کے وقت اور محبت کی آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ بلکہ آپ غار ہرا میں جاتے ہیں تو کبھی 10 دن بیت جاتے ہیں اور آپ لوٹ کے نہیں آتے، تو کیا کرتی ہیں؟ سب بچوں کو لے جاتی ہیں، کھانا بھی لے جاتی ہیں، کپڑے بھی دھلے ہوئے لے جاتی ہیں، اور جا کر وہاں ان کو ملوا کے لاتی ہیں بچوں کو، اور کہتی ہیں ہم اداس ہو گئے تھے اور سوچا آپ بھی اداس ہوں گے، آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ سوچئے یاسر، آج کی عورت، میں بھی، شوہر چلے جائیں، وقت نہ دیں، محبت نہ دیں، بچوں کی ذمہ داری اپنے بھی اور دوسرے بھی اور بہت سارے بھی، ہم ایسا کر سکتے ہیں، یہ سیدہ خدیجہ ہی کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ ہی کا انتخاب ہے، یہ اللہ ہی کا انتخاب ہے۔ بالکل صحیح خبر۔ بہت خوبصورت بات۔ پروفیسر صاحبہ، ہم بات کیونکہ کر رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور ان کی جو رفاقت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ذرا تھوڑی سی روشنی اس رفاقت پہ بھی تو ڈالیے نا۔ ہم ظاہر ہے کہ سیدہ کی خدمات کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ان کی فراست کا، ان کی ذہانت، انٹیلیجنس کا ذکر کر رہے ہیں، جو آپس کی محبت ہے اس پر بھی تو روشنی ڈالیں تاکہ ہماری اس حوالے سے بھی رہنمائی ہو۔ بہت پیارا سوال کیا آپ نے۔ سیدہ خدیجہ کی مقام اور محبت کا یہ عالم ہے۔ ایک واقعہ ہے، ہمارے ہاں تو مرد شرماتے ہیں نا اپنی بیویوں کی تعریف کرتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں میں بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، سیدہ کو بھی وہی چادر پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اس میں سے آتی تھی، اس لیے وہ وہی چادر اوڑھ کے نماز پڑھتی تھیں اور کبھی وہ بیٹھتی تھیں خواتین میں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، تو کسی کو بھیجا کہ وہ چادر چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، یاسر آپ فرماتے ہیں میں قربان جاؤں، انہوں نے صرف کپڑے کی چادر مانگی ہے، میں تو اپنی کھال کی چادر بنا کے بھی انہیں پہناؤں تو حق ادا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے لیے الفاظ ہیں، اور میں قربان جاؤں اپنے آقا کریم کی اس محبت پہ۔ کون سی بیوی نہیں چاہے گی انہیں ایسا شوہر ملے، اور کون سی عورت نہیں چاہے گی کہ وہ سیدہ خدیجہ جیسی ہو۔ حضرت عائشہ سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابہ کو، بلکہ اہل مدینہ کو، بلکہ پوری دنیا کو معلوم ہے، لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی کسی سے رشک نہیں کیا، اگر مجھے زندگی میں کسی پر رشک آیا تو سیدہ خدیجہ پر آیا، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ ایک مرتبہ باہر سے کہیں سے آواز آ رہی ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اللہم حالا، اے اللہ یہ حالا ہوں، تو آپ حضرت عائشہ حیران ہو کر کہتی ہیں کیوں؟ آپ فرماتے ہیں ان کی آواز خدیجہ سے ملتی ہے، اور ان سے بیٹھ کے گھنٹوں بات کیا کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ جیسی آواز ہے۔ بکری ذبح کراتے ہیں تو گوشت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں میں بانٹتے ہیں، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے رشک ہوا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت بیویاں دی ہیں۔ حضرت عائشہ بہت خوبصورت تھیں، حضرت صفیہ بہت خوبصورت تھیں، ام سلمہ بہت خوبصورت تھیں، سیدہ حفصہ بہت خوبصورت تھیں، سیدہ زینب بہت خوبصورت تھیں۔ اب انہوں نے ان سب کو کہا اپنے سمیت کہ اللہ نے آپ کو خوبصورت جوان کنواری اپنی طرف اشارہ کیا بیویاں دی ہیں، اور آپ کو ابھی بھی، اب حضرت
خدیجہ کے لیے الفاظ استعمال کری ہیں وہ بڑھیا یاد آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب حضرت خدیجہ کا رنگ سانولا تھا، حضرت عائشہ کا رنگ بہت گورا تھا، جی تو رنگت پہ بھی بات کی کہ وہ سرخ رنگ والی وہ بوڑھی خاتون آپ کو بھولتی نہیں، اور ہمیں اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت بیویاں دیں اور یہ بھی کہہ دیا ان سے بہتر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ سبحان آپ نے فرمایا کہ عائشہ آپ نے کہا کیسے ان سے بہتر؟ سبحان اللہ۔ ان سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے بچوں کی ماں بنایا ہے، میرا رفیق و مددگار بنایا ہے، اس وقت انہوں نے میری مدد کی جب میرا کوئی نہیں تھا، بالکل صحیح۔ اور سختیاں سہیں شاب ابی طالب کی 3 سال شہزادی ہو کر جنہوں نے چمڑا بھی بھگو کر کھایا، پتے بھی کھائے، اور اس میں بیمار ہو کے وفات پائی، اور ان کے غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال گزارا، جسے تاریخ عام الحزن کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ صاحبہ ہمارے پاس وقت اب بہت محدود رہ گیا ہے، اگر کوئی آخری کامنٹ آپ کرنا چاہیں، بیکاز گھڑی یہ بتا رہی ہے کہ تقریباً 2 منٹ بعد ہمیں بریک لینا ہوگی کیونکہ نماز کے اذان کے اوقات بھی ہیں، آخری کامنٹ کیا دینا چاہیں گے؟ دل تو یہ چاہ رہا ہے یہ نشست چلتی رہے۔ دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور کامنٹ بھی ہے کہ کاش ہم سیدہ خدیجہ کے نقش قدم پر ہماری بیٹیاں، ہم ساری خواتین ان جیسی ماں، ان جیسی بیوی، ان جیسی خاتون، ان جیسی تاجر، ان جیسی ذہین بنے، اور ہم اس طرح سے ہوں گی تو ہماری اولاد بھی، پھر حضرت فاطمہ اور پھر ان کی اولاد حضرت حسنین ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جڑ جو ہے اس کو چھوڑ کے ہم نے تنے شاخ پکڑے ہیں، تو اس لیے بنیادیں ہماری کمزور ہو گئی ہیں۔ جو ہماری اصل ہے، جو ہماری بنیاد اس قدر عمدہ ہے، ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سیرت عائشہ پڑھیں، سیرت خدیجہ پڑھیں، امہات المومنین پڑھیں، بنات النبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیں، ہمارے لیے تو بہت بڑا خزانہ ہے۔ بے شک۔ اور خواتین حضرات یہی وجہ ہے کہ جب ذکر ہو رہا ہو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا ان کے گھر والوں کا، اور ظاہر ہے سیکھنے کے لیے ہمارے لیے یہ نشست میں بہت سارے مواقع ہیں، تو دل یہی کر رہا ہے کہ یہ گفتگو یوں ہی جاری و ساری رہے، ہم سنتے رہیں اور سیکھتے رہیں، لیکن ظاہر ہے وقت کا احساس بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کی نشست میں ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آج یوم وصال کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے مختلف جو پہلو ہیں ان سے کیا کچھ ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جو اپنے معزز مہمان ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ، تھینک یو سو مچ آپا، بہت سلامت رہیے، بہت شکریہ، اور پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب سر بہت شکریہ۔ اسی دعا کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ ہم یہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے یہ علم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے رہنمائی، بیکاز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر تو ہم سیدھے راستے پہ بھی نہیں چل سکتے۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو خواتین و حضرات انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اب یہ ٹرانسمیشن کا اختتام ہو گیا، پہلا جو عشرہ تھا آج وہ مکمل ہو جائے گا۔ کل جب آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ دیکھ لیجئے، میں نے کہا تھا رمضان بہت تیزی سے جاتا ہے، میں نے پہلے روزے کو یہ بتا دیا تھا کہ صرف 29 روزے رہ گئے ہیں، اور اب تو صرف 20 یا 19 روزے رہ گئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ جی ہماری